رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی 58 یعنی 58ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہ دو آیات 58 اور 59 قرآن مجید کی نہایت اہم آیات ہیں، جس میں اسلام کا سارا سیاسی، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ ان اللہ بے شک اللہ، یأمر حکم دیتا ہے یا دے گا، کم تم سب کو، ان کے تؤدو تم ادا کر دو، الاماناتی امانتیں، الی کی طرف، اہلہا اہل امانت کی طرف، یعنی جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور اذا جب، حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرو، حکم کرو، تم سب، یعنی جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان پھر یہ کہ تحکموا تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں ان میں مناسبت ہوتی ہے، جن کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اختیارات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان مناسبت کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے۔ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کے دیں کون اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری یا کسی مفادات کے لالچ میں یا کسی دھونس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ خیانت ہے۔ حق کے رائے دہی ایک امانت ہے۔ جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا بھی آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ گویا پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، نعم کا مطلب ہوتا ہے اچھی، یعظکم تمہیں وہ نصیحت کر رہا ہے، وہی اس کی، یعنی اللہ جو بھی آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے یہ بڑی ہی اچھی ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اطاعت کیا کرو اللہ کی، واطیعوا اور اطاعت کیا کرو الرسول رسول کی، یعنی کوئی بھی قانون اللہ اور اس کی منشا کے بغیر نہیں بنایا جا سکا۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کی احکام قانون سازی جو ہیں وہ دو مستقل ذرائع ہیں۔ اس طرح یہاں منکرین سنت کی نفی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کو بھی اطاعت کرو۔ یہاں دیکھیں 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، پہلے اللہ کی، پھر رسول کی، پھر اولو الامر، لیکن پہلے 2 کے لیے اطیعوا آیا ہے جبکہ تیسرے کے لیے اطیعوا نہیں آیا۔ ایک اسلوب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور اس کا لاگ تینوں پر ہو جاتا، اس طرح تینوں برابر ہو جاتے، اور دوسرا اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آ جاتا، لیکن قرآن نے کہا اطیعوا 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں ہے۔
اس لیے اولو الامر کی اطاعت کا مرتبہ جو ہے وہ سٹیٹس ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے۔ ایک تو منکم کی شرح سے واضح ہو گیا کہ اولو الامر جو ہیں وہ تم میں سے ہی ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً تسلیم کر لینا اللہ سے بغاوت ہے۔ جن کی حکومت کو آپ نے تسلیم کرنا ہے وہ کم از کم مسلمان ہوں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط، غیر محدود ہے، جبکہ صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تابع ہوگی۔ وہ جو بھی حکم لائے گا اسے بتانا ہوگا کہ میں کس کتاب سنت سے کس چیز کا انضباط کر رہا ہوں، گویا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حکم کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملوں میں اختلاف رائے ہو جائے، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر کہے میں تو اسے عین اسلام کے مطابق سمجھتا ہوں، اور آپ کہیں نہیں یہ تو خلاف بات تو خلاف اسلام ہے، تو اب کہاں جائیں؟ تو فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اب جو بھی بات اپنی ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور رسول سے، یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ ساری میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ استدلال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ہوگی۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فریقین میں سے کس کی رائے صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شعبہ قضاء شروع کیا تو رفتہ رفتہ یہ سیاسی ادارے بھی پروان چڑھے۔ جدید دور میں ان تنازعات کے حل کا ادارہ عدلیہ ہے۔ وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل پیش کرے، علماء جائیں، قانون جان جائیں، سب جا کر دلائل دے، وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات واقعتاً قرآن اور سنت کے مصداقم ہے یا نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، ان اگر کنتم تم سب ہو تؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، ذالک خیر و احسن و تعویلا، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ ذالک یہ خیرن بہتر ہے، و احسن اور زیادہ بہتر ہے، تعویلا تعویل یعنی نتائج کے اعتبار سے بھی۔ آگے پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون جو زوم کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ آمنو ایمان لے آئے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یتحاکا وہ فیصلے کروائیں، یہ منہ جمع کی علامت ہے، یتحاکم کہ وہ سب فیصلے کروائیں، الی الطاغوت طاغوت سے، یا واضح طور پہ طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصف جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں ہے وہ طاغوت ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت سے کفر کریں۔ اور قد یقیناً، امروا یہ ماضی مجہول ہے، حکم دیا گیا ہے،
ان کے یکفرو انکار کر دیں بہی اس کا یعنی طاغوت کا. منافقین مدینہ کی یہ عام روش تھی. جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو پھر تو حق اور انصاف کی بات ہوگی. ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا میں حق پر ہوں. لیکن منافق کہنے لگا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو بڑا یہودی عالم تھا. بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد جو مسلمان منافق تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا چلو اب حضرت عمر کے پاس چلیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا. وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. منافق کو بڑی امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں. جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آؤ دیکھا یا نہ تاؤ تلوار لی اور منافق کی گردن اتار دی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں میرے پاس آ گیا مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو میرا تو فیصلہ یہ ہے اس کے حق میں. اس پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا. وہ چیختے چلاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر رضی اللہ کے پاس یہودی کو لے کے اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں گردانی اڑا دیں بلکہ اس لیے گیا تھا کہ معاملے میں باہم مصالحت کرا دے. اس کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اس کو انکار نہیں تھا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے الشیطان شیطان ان کے یضل ڈال دے ان کو دور ہم ان سب کو ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سب کو تعالو آؤ الہ کی طرف ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کی ہے وإلی الرسول اور آؤ رسول کی طرف. یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے صرف اللہ کے رسول سے کراؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں. رأیتا تو دیکھتا ہے المنافقین منافقین یصدون روکتے ہیں یا کنی کتراتے ہیں یا جان چھڑاتے ہیں آنکھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سدودا آپ کے پاس آنے سے. صدا یا یسدو کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. فَكَيْفَ بس کیسا ہوا اذا جب اصابت مصیبت آ گئی ہم ان سب پر مصیبت پھر آگے بھی لکھا ہوا ہے بے ماں جس کی وجہ سے جو قدمت جو بھیجی گئی ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. جیسے وہ چیختے چلاتے آئے عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے. ثم جاءوک یحلفون باللہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. ثم پھر جاءوک وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یحلفون حلف اٹھاتے ہوئے باللہ اللہ کا ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ ہم تو صرف بھلائی اور معافقت چاہتے تھے. ان یہ کہ اردنا ہم نے ارادہ کیا تھا اللہ مگر یعنی ان کا مطلب جو ہے
نہیں آیا ہے یہاں، مگر اللہ نے ان کو ڈی ویلیو کر دیا، یعنی ہم تو صرف آئے تھے، ہمارا ارادہ تھا احساناً بھلائی کا، توفیق کا اور موافقت کا. ہم تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف محض اس لیے آئے تھے کہ کوئی مصالحت یا راضی نامہ ہو جائے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ سب جو، یعلم، جانتا ہے اللہ، ما، جو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عارض، اعراض کریں، چشم پوشی کریں، چھوڑ دیں ان سے، دور ہو جائیں ان سے، عنہم، ان سے. وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے خود اس بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. وقل، اور کہہ دیجئے، لہم، ان سب کو، فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، قولا بلیغا، ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بری قرار دے دیا، اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. با، اور ما، نہیں، ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، رسولوں میں سے کسی کو، اللہ، مگر اللہ نے پھر اس ماں کو ڈی ویلیو کر دیا، یعنی ہم نے تو رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لیطاع، کہ اطاعت کی جائے. یہ مضارع ہے، مضارع مجہول ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَلَعَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ، جبکہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. اور لو، اگر، انہم، بے شک وہ سب، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اللہ سے استغفار کرتے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. فاستغفروا، پس استغفار کرتے اللہ سے، واستغفر، اور استغفار کرتے، لہم، ان سب کے لیے، الرسول، رسول بھی. لا وجد اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. لا، یقیناً، وجدو، وہ پاتے اللہ کو، تواباً، بڑے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحیما، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں. پس، لا، نہیں، پس نہیں، وا، قسم ہے، ربی کا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ، یحکمو، وہ حکم مان لیں، کا، تجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، فیما، اس میں جو، شجرا، سارے ان معاملات میں، بینہم، جو ان کے درمیان ہو جائیں، اس میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. جب تک یہ آپ کو حکم نہیں مانتے تو آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. کلام الہی کا دو ٹوک اور پرجلال انداز ملاحظہ فرمائیے. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ثم، پھر، لا، نہیں، یجدو، آپ پائیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس بارے میں جو، قضیتا، تو نے فیصلہ کیا، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں.
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیا گیا لیکن دلوں کی تنگی اور کدورت کے ساتھ کیا گیا تب بھی یہ مومن نہیں ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر لے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. وَيُسَلِّمُوا، اور وہ سر تسلیم خم کر لے تسلیمہ جیسے کہ حق ہے. واضح رہے کہ یہ حکم صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو. وَلَوْ، اور اگر انا ہم نے کتبنا لکھ دیا ہوتا علیہم ان سب پر ان کے اقتلوا قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے. آؤ یا اخرجو خارج ہو جاؤ، نکلو من سے دیار گھر، کم تم سب اپنے گھروں سے نکلو. ما فعلوه الا قلیل منهم، تو پھر یہ اس کی تعمیل کبھی نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. ما نہیں، فعلو وہ کرتے، ہو یعنی اس حکم کی تعمیل، الا مگر، قلیل تھوڑے سے، منہم ان میں سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤَذُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ بے شک وہ سب، فَعَلُوا کرتے، ما جو، يُؤَذُونَ یہ مضارع مجہول ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، بہی جس بات کی. اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ لوگ کرتے یہ کام جس کی انہیں ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا یا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہونا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. لَكَانَ یقیناً ہوتا، خیرم بہتر، لہم ان سب کے لیے، وَأَشَدَّ اور زیادہ شدید ثابت ہوتا، تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے. اور اذن اس صورت میں، لا آتیناہم یقیناً ہم ان کو عطا کرتے، من لدنا اپنے پاس سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھے راستے کی طرف. اور لا یقیناً، ہدینا ہم ہدایت کر دیتے، ہم ان سب کو، صراط مستقیما صراط مستقیم کی طرف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. وَمَن اور جو، یُطِعِ اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ پس یہی وہ لوگ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم ان سب پر. وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے رفاقت کے لیے. اور حسنا اچھے ہوں گے، اولئک یہی وہ لوگ، رفیق رفاقت کے لیے. ذالک الفضل اللہ من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت حاصل ہو جائے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دینا وفادار نیک کار بندوں کے ساتھ. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر چیز جاننے کے لیے. اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، علیما سب کچھ جاننے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.